عظیم شخصیتیں مسلمانوں نے ہند کے اندر پیدا ہوئی. ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کو فاؤنڈرز آف پاکستان. ایک علامہ اقبال جو مفکر، فلسفی، دانشور، شاعر، اور دوسرے مسٹر ایم اے جناح. وضاحت کر دوں کہ میری تقریر کے اس حصے میں لفظ قائد اعظم استعمال نہیں ہوگا. قائد اعظم وہ بعد میں بنے، ایک طویل عرصے تک وہ مسٹر ایم اے جناح تھے. اس کی میں کچھ تھوڑی سی تشریح ابھی آپ کے سامنے کر دوں گا. تو اس دور کے حوالے سے جب بات ہوگی تو میں مسٹر جناح یا مسٹر ایم اے جناح کہوں گا، قائد اعظم نہیں. تو دوسری طرف مسٹر ایم اے جناح تھے جو بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اور ساتھ ہی ایک سیاسی کارکن بھی تھے. ان کی شخصیتوں کے بعض پہلو جو ہے بہت دلچسپ ہے، بہت مختصر میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں. دونوں بہت ہی یوں سمجھیے کہ قریبی ہم عصر. علامہ اقبال جو ہے مسٹر جناح سے صرف 10.5 مہینے چھوٹے تھے. جناح صاحب کی پیدائش ہو رہی ہے 25 دسمبر 1876 کو، اور علامہ اقبال کی 9 نومبر 1877 کو. 10.5 مہینے کا فرق. مقام جو ہے پیدائش کا اقبال کا تو طے ہے سیالکوٹ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جناح صاحب کے مقام پیدائش کے بارے میں اگرچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی، لیکن حیدرآباد سندھ میں یونیورسٹی کے ساتھ ملحق ہے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی. وہاں کے محققین کا فیصلہ ہے اور تحقیق کے بعد کہ وہ جرک ایک مقام ہے ٹھٹھا کے قریب، وہاں پیدائش ہوئی تھی. بہرحال اس مسئلے کو چھوڑ دیجئے، کوئی دلچسپی اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک البتہ بات ذرا دلچسپی کی بھی ہے. علامہ اقبال کے بارے میں معلوم ہے ان کا پس منظر خاندانی جو تھا وہ کشمیری پنڈت، کوئی اختلاف نہیں. ایم اے جناح کے پس منظر کے بارے میں اختلاف. عام طور پر مشہور ہے کہ وہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب اقتباس ملا ہے. یہ 1964 میں آپ بیتی نمبر شائع کیا تھا ماہنامہ نقوش نے، 1200 صفحے کا. اس میں تمام مشاہیر کی زندگی کے حالات ان کے اپنے تحریر سے یا اپنے قول کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جمع کیا گیا. اس میں مسٹر جناح کا قول یہ ہے کہ میں اصل میں منٹگومری کے علاقے کے راجپوت ایک خاندان کی نسل سے. اس میں ان کا قول سنا دیتا ہوں، میرے پاس اس کی یہ فوٹو سٹیٹ موجود ہے. میں پنجابی راجپوت ہوں. کئی پشتیں گزری، میرے ایک جد کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے ایک خواجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں مل گئے تھے. اس وقت سے ہم لوگ کھوجوں میں شمار ہونے لگے. میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منٹگومری کے رہنے والے تھے. اب اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آئی؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اصل میں اسماعیلی کھوجا نہیں ہوں، بلکہ میری رگوں میں جو خون ہے وہ راجپوت کا ہے. اور اس کے راوی ہے صغیر احمد عباسی، پرائیویٹ سیکریٹری نواب صاحب چھتاری. بہرحال یہ ایک دلچسپی کی بات تھی اور کوئی اہمیت اس کی خاص نہیں ہے. البتہ ایک اور بات جس کی اہمیت ہے، علامہ اقبال کے خاندانی اثرات میں مذہبی روح، مذہبی جذبہ جو ہے وہ بڑا گہرا تھا. ان کے والد شیخ نور محمد صوفی مزاج بزرگ تھے. نماز روزے کی پابندی والی معاملہ تو تھا ہی 100%، لیکن ان کا مزاج صوفیانہ تھا. والدہ بہت نیک. پھر ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے جس ماحول میں ہوئی ہے، علامہ میر کاشمیری بہت بڑے عالم، بہت بڑے جو ہے مدرس، ان کا فیض حاصل ہوا ہے. تو یہ اقبال کی تربیت کے اندر، ابتدائی تربیت کے اندر مذہب کا حصہ کافی تھا. ایسی کوئی چیز محمد علی جناح کے معاملے میں ہمارے علم میں نہیں ہے. جناح پونجا ان کے والد تھے اور ایک عام درجے کے کاروباری تھے، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے. لیکن اس میں شک نہیں کہ ذہانت، فطانت، محنت، مشقت میں محمد علی جناح بہت آگے تھا، بہت آگے تھا. اس نے 16 سال کی عمر میں میٹرک تو کیا، لیکن پھر ذرا غور کیجئے 20 سال کی عمر میں انگلستان سے بیرسٹری کر کے واپس آ گیا. 20 سال کی عمر میں، اور آتے ہی پریکٹس شروع کی کراچی میں. کراچی میں پریکٹس نہیں چل سکی، جمی نہیں، تو پھر چلے گئے بمبئی، اور بمبئی میں ان کی پریکٹس جو ہے وہ جم گئی. اب یہاں سے معاملہ جو آگے کا ہے وہ بہت اہم ہے. محمد علی جناح کا مزاج بنیادی طور پر سیکولر اور نیشنلسٹ تھا. چنانچہ 1906 میں جب مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے.
ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کا نصب العین بلند نہیں ہے، اس کا مقصد اعلیٰ نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ صرف اپنی جداگانہ نمائندگی کے حصول پر اور انگریز کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا، یہ کوئی اونچا نصب العین تو نہیں ہے۔ اس کے بجائے وہ کانگریس میں تھے، اور دادا بھائی نوروجی جو صدر تھا کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے۔ 1913 میں جب مسلم لیگ نے بھی خود اختیاری کے حصول کو اپنا نصب العین بنا دیا، تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور وہ بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت اصرار پر۔ اس کے بعد بھی 1920 تک انہوں نے ڈوول ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کے بھی مسلم لیگ کے بھی، اور اس پورے عرصے میں ان کا سارا رول یہ تھا کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، کسی طرح کوئی فارمولہ طے ہو جائے جو ایگریڈ اپون ہو، جس سے مسلمانوں کی تشویش بھی ختم ہو، انہیں بھی کچھ اطمینان ملے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ بہت خطرے میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی فارمولہ بنے، کسی طریقے کی محنت کی جائے، اس کے لیے جو سر توڑ کوشش انہوں نے کی ہے۔ اور جان لیجئے کہ ان کے ذہن کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ انداز جو ہے وہ سیکولر اور نیشنلزم کا بہت گہرا تھا۔ ان کو ان کی ان خدمات کے طفیل میں کہا گیا ایمبیسڈر ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور یہ کہنے والا کون؟ گوکھلے۔ لیکن یہ کہ انہیں قدم قدم پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے، چونکہ 1920 تک ان کے پاس ڈوول ممبرشپ تھی، تو کوشش کی کہ کانگریس کا اور مسلم لیگ کا اجلاس ایک ہی مقام پر ہو، تاکہ لیڈروں کا آپس میں میل جول، گفتگو، وہاں پہ ان کے بھی سارے لیڈر آئے ہوئے ہوں، ادھر کے بھی آئے ہوئے ہوں، تو اس سے یہ کہ گفت و شنید سے کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ 1915 میں بمبئی میں اجلاس ہوا، اور 1916 میں لکھنؤ میں، اور لکھنؤ میں پہلی مرتبہ ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں کے اس مطالبے کو تسلیم کیا کہ انتخابات جو ہیں جداگانہ اصول پر ہوں گے، مسلمانوں کو ان کی جو تعداد ہے آبادی کی، اس کی نسبت سے سیٹیں ملیں گی۔ یہ جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اس کے پس منظر میں نوٹ کیجئے ایک اور چیز تھی بڑی اہم۔ سن 1918-19 سے ایک عظیم تحریک ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی، تحریک خلافت۔ کیونکہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں چل رہی تھی، یہودی سرگرم تھے، اور برطانیہ کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، خلافت کو۔ اس وقت ہندو مسلمان ایک ہو گئے تھے۔ گاندھی خلافت کی تحریک میں شریک ہوا، حالانکہ کہاں گاندھی کہاں خلافت، کیا ان میں رشتہ کیا ہے، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، جبکہ پورا ہندوستان گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، پورا ہندوستان۔ ایک عظیم تحریک تھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی تحریک۔ لہذا اس پس منظر میں اسی کا اثر میں سمجھتا ہوں یہ ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں، اور قائد اعظم کو اس میں کچھ سہولت جو ہے وہ نظر آ گئی، اپنی کامیابی کی شکل نظر آئی۔ لیکن جیسے ہی تحریک خلافت ختم ہوئی، ختم تو اس لیے ہو گئی کہ مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ختم کر دی خلافت۔ وہ تو جیسا کہ پھر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ بہرحال خلافت ختم ہو گئی تو وہ سارا جوش خروش وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب ہندوؤں کے اندر دوبارہ وہ اپنی جو عصبیت اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر جو جذبات تھے وہ اوپر ابھر کر آئے۔ 1928 میں نہرو رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس نے کہ اس معاملے کے اندر ساری امیدیں جو مسلمانوں کو ہو سکتی تھی ہندوؤں سے، ان سب کا قلع کما کر دیا، اور معلوم ہوا کہ ہندو کسی درجے میں بھی مسلمانوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں۔